बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं शायद कैसे आप तक पैगाम पहुँचाए, लेकिन इस वक्त शायद पाकिस्तान की 75 साल तारीख के बाद सबसे ज़्यादा अगर अहले नज़र या साहिब नज़र अल्लाह के आगे गिर गिड़ा कर रो रहे हैं, तो वो शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी वो वक्त नहीं आया। इवन कि 1971 में भी वो वक्त नहीं आया, लेकिन जो वक्त आया है इस वक्त वो बेइंतहा रो रहे हैं। और उन्होंने अल्लाह से पहली मर्तबा, देखिए होता ये है कि जो साहिब नज़र होते हैं और अहले नज़र होते हैं, जब अल्लाह का अजाब आ जाता है तो वो तब तक भी अल्लाह से एक ही बात कह रहे होते हैं कि मालिक रहम कर, रहमत भेज। क्योंकि आप जब भी अल्लाह से मांगे उसकी रहमत मांगे, उसकी रहमत उसके गुस्से पर गालिब है और उसकी रहमत बहुत वसी होती है। लेकिन अब अहले नज़र अल्लाह से अदल मांग रहे हैं। जब ये सूरत हाल आ जाती है तो आप ये समझ लें कि फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि जब अदल वो मांगना शुरू हो जाते हैं, यानी वो अल्लाह से अब ये सूरत हाल कह रहे हैं कि मालिक, जिनकी कानों की खिड़कियां और दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब उन पर छोटी मोटी दस्तक देने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा उन पर दस्तक का कोई असर नहीं हो रहा। अहले नज़र खल्के खुदा को मुसलसल मुसीबतों में मुब्तला देकर अब रहमत की बजाय अदल मांगते फिर रहे हैं। जहां वो पहले रहमत की बात किया करते थे, अब वो अदल अदल पुकार रहे हैं। जब अदल की बात है, जब अल्लाह पाक से अदल आप मांगेंगे तो फिर मुआशरे के टॉप से लेकर निचली सतह तक सब लपेट में आने वाले हैं। क्योंकि हर कोई अपनी कैपेसिटी में रहते हुए नाइंसाफी करे, तो जब अदल का मामला होता है तो फिर अदल तो तब होता है कि जब सजाएं होती हैं, और वो मौसम आ चुका है। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, अब होने क्या जा रहा है ये जरा आप अच्छी तरह समझ लें कि बहुत ही मुश्किल वक्त इस वक्त आप उसकी लपेट में आ चुके हैं। हो ये रहा है इस वक्त कि अब ये नहीं अहले नजर कह रहे, वो पैगाम उनका ये है कि आपके पास आखिरी मौका है। ये आखिरी मौका समझिए क्या होता है। देखिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने ऐन मौके के ऊपर इज्तिमाई तौबा कर ली तो वो अजाब टल गया, बावजूद इसके कि वो फैसला हो चुका था। तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अहकामात आने थे उससे पहले वो चले गए, तो आप देख लें फिर उनके साथ क्या हुआ कि वो मछली के पेट में रहे 40 दिन तक। फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इससे उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और कंटिन्यूस माफ़ी मांगते रहे। अल्लाह ने ही उनको ये कलमात सिखाए। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तानी कौम के ऊपर, ये आप ऊपर से नीचे दाएं से बाएं चारों तरफ से अजाब की लपेट में है। और इस दफा रहमत नहीं मांगी जा रही, इस दफा अदल मांगा जा रहा है। ये मामला थोड़ा आप समझिएगा। हुआ यूं है कि मोहलत खत्म हो रही है, और मोहलत इस चीज की खत्म नहीं हो रही कि आप के ऊपर अजाब ना आ जाए। आप ऑलरेडी अजाब के अंदर आ चुके हैं, और जो अजाब इस वक्त आया है ये इस तरह नहीं है कि चीजें एकदम ठीक हो जाएं। यानी इसके लिए होता है कि आपके जो बुरे कर्म हैं, जब तक वो अच्छे कर्म के साथ बिल्कुल रिप्लेस नहीं हो जाते तब तक ये मामला नहीं है। आप जानते हैं कि इस वक्त मामला क्या हुआ है। यानी आप ये देखिए कि जिनको पैगामात पहुंचाए जाते हैं कि आप अल्लाह की जमीन पर अदल करें, उन्होंने वो दस्तक सुनना बंद कर दी है और जुल्म हो गया, बढ़ गया है। अब जब ऐसे सूरत हाल होती है तो आप ये देखें कि मिसाल के तौर पर ऐसा अजाब नहीं अब आने वाला कि 2005 में जलजिला आया तो वहां पर लोग बेचारे जलजिले के नीचे आके दब गए। फिर वो जो केसेस सुनने को मिले कि अगर किसी के हाथ के अंदर अंगूठी थी या हाथ के अंदर किसी के बैंगल था या चूड़ियां थी, तो लोगों ने हाथ को अलग कर दिया और चूड़ियां निकाल ली और ये वो चीजें लूट ली। इसका मतलब है कि वो जब अजाब आया था तो फिर उस अजाब के आने के बाद तो संभल जाना चाहिए, तो संभला तो कोई भी नहीं। सैलाब आया, उसके अंदर करप्शन हो जाती है, उसके अंदर मामला खराब है। यानी जो बड़े लोग हैं उन्होंने बंद तोड़ दिए और अपनी जमीनें बचाने के लिए गरीबों की जमीनें बर्बाद कर दी। अब जो अजाब की लपेट आप आ रहे हो वो बड़ा लंबा है, उसको खत्म होते होते भी बड़ा लंबा टाइम चाहिए, और वो आपकी सिर्फ अमाल से हो सकता है। वो ये नहीं होगा कभी भी कि आपने मुंह से तौबा की और आपके अमाल के अंदर वो चीज नहीं है। अहले नजर इस वक्त रो रहे हैं, वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि मालिक निकाल दे इसमें से, और इस दफा रहमत नहीं वो मांग रहे। वो अल्लाह, देखिए उनके साथ कोई जुल्म कर जाता है या उनके साथ जाती मामला होता है या कौम के साथ होता है, वो कहते हैं कि अल्लाह तो रहमत कर। आप रहम मांगते रहते हैं। जब रहम उठ जाता है, जब अदल का टाइम आता है, आपको लगता है कि जब अल्लाह पाक ने कल को मैदान सजाना है, हशर का मैदान,
تو اس میں عدل ہوگا. وہ عدل کے اندر آپ چھوٹے سے چھوٹا شخص بھی کھڑا ہوگا، وہ ظالم کا جب گرے بان پکڑے گا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو وہ عدل ہونا ہے وہاں پر عدل جو ہونا. مثال کے طور پر آپ کا حال اس وقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ماضی کی جو قومیں ہیں وہ برباد ہوئی تھی اسی لیے کہ ان کے جو بڑے تھے، یعنی جو طاقتور تھے، ان کو چھوڑا جاتا تھا، چھوٹوں پر ظلم. اب مثال اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ ایسے ایسے طاقتور اور بڑے لوگ ہوتے تھے کہ جب وہ کوئی جرم کرتے، کسی کو مار دیتے، تو ان کے جو سائے ہوتے تھے، شیڈو، سورج کے روشنی میں ان کو کھڑا کیا جاتا، تو ان کے سائے کو پھانسی دی جاتی تھی اور غریبوں کو ویسے لٹکا دیا جاتا تھا. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر بھی آپ اس چیز کو سمجھے کہ جب سوسائٹی کے اندر بروکن سوسائٹی ہو جاتی، یہاں تو معاملہ ہی بڑا ڈیفرنٹ ہو چکا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں، عام آدمی سے لے کر آپ کو پورے، آپ نے موبائل فون خریدا ہے، آپ جائیں کسی مارکیٹ میں، آپ کو ریئل موبائل نہیں ملے گا، آپ کو ریئل گاڑی نہیں ملے گی، ٹائر نہیں ملیں گے، دودھ خالص نہیں مل سکتا، آپ کی میڈیسنز جعلی، آپ کا کھانا جعلی، مری مرغیاں آپ کھا رہے ہیں، اور نہ جانے ظلم کی انتہا ہے. اتنا ظلم، اتنا زیادہ ظلم بڑھ چکا ہے، اتنا ظلم بڑھ چکا ہے کہ جب ظلم ہر حد پار ہوتا ہے تو پھر جو اللہ کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی ڈائریکشن چینج، وہ کہتے ہیں کہ مالک ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا تیرا، یہ نہیں سدھرنے والے، اب تو بس عدل کر دے. جب عدل کی بات ہوتی ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کی صورتحال کیا ہے. ایسی بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں کہ قحط آپ کے سر پر کھڑا ہے، پھلوں کا رس ختم ہوتا جا رہا ہے، آم کا رس آپ کا ختم ہو گیا ہے، کپاس آپ کی کام نہیں کرے گی، انٹرنیشنل پابندیاں آپ پر لگنے والی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی ہم اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتے، بس آپ کو بتا دی انٹرنیشنل پابندیاں آپ پر لگنی ہیں، آپ کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا. آپ ایک بات بتائیے، 57 اسلامک ممالک میں آپ ہی پر کیوں اتنا بدترین عذاب ہے؟ ہمیں یہ بچپن سے سکھایا گیا کہ پاکستان ایک نور ہے، نور کو زوال نہیں. کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے، کسی حدیث میں لکھا ہے؟ بتائیں، 75 سال سے تو آپ زوال کے اندر ہی ہیں. اللہ آپ کو مہلت دے رہا ہے، یہ فائنل کال ہے، اس کے بعد نہیں کال کوئی آنی ہے. ذہن میں رکھیے گا، اگر ہمارے اوپر زوال نہ آتا تو 1971 میں ہم 2 ٹکڑے ہوتے. آپ بتائیے آج ملک کی یہ حالت ہوتی. ایون کہ ہمیں غلط مذہبی جو پیشوا لوگ ہیں انہوں نے غلط گائیڈ کیا، انہوں نے دین کو صحیح نہیں پھیلایا. ایون کہ منصفوں نے انصاف نہیں کیا، طاقتوروں نے انصاف نہیں کیا، عام انسان نے انصاف نہیں کیا. وہ پوری قوم اجتماعی، آپ نہ غریب بچے گا، نہ امیر بچے گا، نہ مڈل کلاس بچے گا، یہاں کوئی نہیں بچے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی اللہ کا جب عذاب آتا ہے، جب عدل کی بات آتی ہے، تو پھر اللہ کے عدل کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہ قوموں کو سدھار. آپ کو اگر عذاب آئے ہیں ہمارے اوپر ہر طرح سے، ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ہمارے اوپر ارتھ کویک آیا ہے، زلزلے آئے ہیں ہمارے اوپر، یہ فائنل وارننگز ہوتی ہیں. یہ وارننگ جو آخری ہوتی ہے، اس سے پہلے کالز ہوتی ہیں کہ آپ ابھی ٹھیک ہو جائے، چھوٹے چھوٹے عذاب آج ٹھیک ہو جائے، کل ہو جائے، فلانا ہو جائے. اتنا کرونا کے دنوں کے اندر عذاب ہے، کیا رشوت حرام خوری ختم ہوئی؟ نہیں ہو پائی. اتنا لوگوں کا، یعنی آپ زکوٰۃ کھا لیں، بڑے ظلم کر رہے ہوں. جب یہ صورت حالت، تو اب انہوں نے کہہ دیا ہے اور وہ پیغامات دے رہے ہیں کہ اب بس مہلت ختم ہو رہی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ پر عذاب آئے گا، آپ لپیٹ میں ہیں، مہلت ختم ہو رہی. جیسے ہی مہلت ختم ہوگی آپ کی پکڑ ہو جائے گی، اور پکڑ تو شروع ہے لیکن جو ایسی پکڑ ہوگی اب اسے نکل نہیں پائیں گے. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس طرح کے عذاب جس میں جنریشن ٹو جنریشن گند پڑا ہو، یعنی آپ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں، تو ایسے عذاب بڑی لانگ ٹرم چلتے ہیں، 10 سال، 25 سال، 30 سال. اور دنیا کو پھر بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ایک سوسائٹی تھی، اس کے اوپر عذاب آیا ہے، ان کے لوگ یہ کام کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، منصف انصاف نہیں دیتے تھے، طاقتور کمزوروں کو ہڑپ جاتے تھے. تو اب اس کو عبرت کا نشان میں نے بنا دیا ہے، تم عبرت حاصل کر سکتے ہو تو کر لو. تو باقی قومیں اگر عبرت حاصل کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ بھی لپیٹ میں آ جاتی ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے جو 57 اسلامک ممالک میں نہیں ہے، آپ کے ملک میں ہے، وہ بدترین صورتحال ہے. اور پہلی دفعہ خطرناک ترین معاملہ یہ ہے کہ اہل نظر نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور انہوں نے اللہ سے کہہ دیا ہے کہ مالک اب تو نے عدل کرنا. اور جو عدل کی صورتحال ہوتی ہے اس سے ڈریں، جب بھی مانگے اللہ سے رحمت مانگے. اگر عدل کی بات ہوتی ہے تو عدل تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو امیجیٹلی وہیں پر کھڑے کھڑے آپ کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور آپ کو ایسی پکڑ ہونی چاہیے، ہم سب کی ایسی پکڑ ہونی چاہیے کہ ہم فارغ ہو جائیں.
لیکن پھر بھی ہم اللہ سے رحمت مانگ دیں کہ مالک تو رحم کر دے، گنہگار ہیں. لیکن جب حد پار ہو جاتی، آپ جانتے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے قوم بری ہے ملک بڑا اچھا ہے. اللہ نے آپ کو لینڈ دیا تھا، ہر فیسلٹی دی تھی، آپ تیل نہیں نکال سکتے، آپ گیس نہیں نکال سکتے، سونا نہیں نکال سکتے. بتائیں اس سے بڑھ کر عذاب کیا؟ وہی ایران کی زمین لگتی ہے آپ کے ساتھ، وہی زمین ہے آپ کی ایران کی، تو آپ تیل نہیں نکال سکتے. افغانستان کی زمین آپ کے ساتھ نکلی ہے، وہ زمین ساتھ لگنے کے باوجود چائنا وہاں پر منرلز نکال رہا ہے اور وہاں پر ان کے کانٹریکٹ ہے، قطر انویسٹمنٹ کر رہا ہے. آپ نہیں نکال سکتے جنوبی وزیرستان سے؟ آپ کیوں نہیں نکال سکتے؟ یہ اللہ پاک نے آپ کو مہلت دی، آپ نے وہ مہلت کا ٹائم ختم، اب وہ ختم ہو رہا ہے ٹائم، وہ بالکل اینڈ کے اوپر ہے. وہ یہ بات اب آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ملک کے اندر. آپ بتائیے، چلیں کسی سڑک پر چلے جائیں، پورے پاکستان کی کسی سڑک پر چلے جائیں، آپ اس سڑک پر جا کر کسی شخص کو پکڑے اور اسے پوچھیں پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے تم کتنا ہوپ فل، اور بتاؤ ملک کے اندر بہتری کیسے آئے گی. اگر آپ کو کوئی ایک بندہ بھی شاید یہ بتا دے کہ یار اس کے پاس پلان ہے، وہ نہیں بتا سکتے، اس کو پتا ملک کے حالات ہی سے. تو لہٰذا وہ جو مہلت کا ٹائم ہے اس دفعہ وہ ختم ہو رہا ہے. اور دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جب عذاب آیا تھا، جب فیصلہ، جب ایگزیکیوٹ عذاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا. حضرت یونس کا کیس ڈیفرنٹ تھا، پھر اللہ پاک نے اس قوم کو ہدایت دے دی، انہوں نے معافی طلب کر لی. جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پانی کا عذاب آیا تھا تو جو ایک مرتبہ شروع ہو گئے، 40 دن تک اوپر سے زمین سے اور یعنی آسمان سے اور زمین کے اندر سے بھی پانی نکل آیا تھا، اتنا بدترین وہ عذاب تھا. تو وہ جب شروع ہو گیا تو پھر مہلت ختم ہو جاتی. ورنہ تو فرعون بھی جب ڈوب رہا تھا اس نے بھی کہتے تھا معاف، وہ معافی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے یعنی بٹن دب جاتا ہے کسی چیز کا، تو پھر وہ ریورس نہیں ہو سکتا. اگر نیوکلیر کا بٹن جس دن دب گیا تو آپ جو مرضی کرتے رہے، وہ ریورس نہیں ہو سکتا. جب تک وہ جائے گا، وہ 15-20 منٹ لے، آدھا گھنٹہ لے، جتنا بھی لے، اس دوران آپ جتنی مرضی توبہ کر لیں، وہ پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو اہل نظر نے اس وقت اللہ سے اب کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس قوم کو بھی جتنا سمجھانا تھا سمجھا لیا، ان کے بڑوں کو بھی سمجھا لیا، عدل نام کی چیز نہیں. تو تب اب اللہ تو عدل کر، جو عدل کا معاملہ ہے وہ آپ اسے پناہ مانگی. اب جو صورتحال ہو رہی ہے، اب شاید یہ قوم ریورس نہ ہو پائے. یعنی اب ہماری نسلیں، پھر ہمارے جو معاملات ہیں، ہم نے بہت زیادہ مذاق اڑایا، بہت زیادہ ہر چیز کا مذاق اڑایا. یعنی آپ دنیا کا کوئی گناہ کر لیں، کوئی گناہ کہہ لیں، اور آپ اگر یعنی ہو سکتا ہے ایسے گناہ ہو جو دنیا میں کہیں نہ یہاں پر پائی جاتے ہیں. اس صورتحال میں اب کتنی دیر تک یہ معاملہ چلے گا؟ اور یہ معاملہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے. یاد رکھیے لاسٹ فیز ہے، اس لاسٹ فیز میں اجتماعی توبہ منہ سے اور عمل سے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ نے کہہ دیا استغفر اللہ، توبہ کر لی، اور صبح آپ جا رہے ہیں حرام خوری شروع، 2 نمبر آپ کام کریں. آپ اجتماعی توبہ، پھر یہ چیز ٹلے گی اور حالات بہتر کی طرف جائیں گے. ادروائز کھیل ختم ہو چکا ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.